وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 40 سے 42 تک آج کا سبق ہے. 2462 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہمارا یوم آخرت پر بالکل یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں. سامعین اکرام، سورہ زخرف آیت نمبر 40. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں اور انہیں جو صریح گمراہی میں ہیں؟ سامعین اکرام، بہت اہم آیت ہے. دیکھیں، اس وقت دنیا میں روئے زمین پر جو بھی انسان ہیں ان میں سے دو گروہ ہیں. یا تو وہ اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور گمراہ ہیں، یا ان کی آنکھیں اور کان صحیح سلامت ہیں اور وہ گمراہ نہیں ہے، وہ راستے پر ہے. دیکھیں، یہاں جو آیت نمبر 40 ہے، اس میں اندھا، بہرا اور گمراہ تین خاصیتوں کا ذکر ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کو راستہ بھی معلوم نہیں ہوتا، یہ اندھا بھی ہوتا ہے، یہ بہرا بھی ہوتا ہے. اب اس کو آنکھوں کی ضرورت ہے، اس کو کانوں کی ضرورت ہے، اس کو سیدھا راستہ دکھانا، سیدھے راستے کی ضرورت ہے کہ اس کو سیدھا راستہ دکھایا جائے. یہ بات میں آپ کو کرتا رہتا ہوں، لیکن آج موقع ہے تو پھر کر رہا ہوں کہ ہم سب اس وقت، میں آج کے مسلمان کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ آج کا مسلمان اندھا ہے اور بہرا ہے اور یہ گمراہ ہے. اس کو راستے کا معلوم نہیں ہے، اس کو منزل کا پتہ نہیں ہے، اس کو اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے. راستے تو دور کی بات ہے نا، اپنے بارے میں یہ نہیں جانتا، اپنے اوپر اس کا یقین نہیں ہے. اچھا، پھر جہاں تک اندھے بہرے کا تعلق ہے تو دیکھیں، ہم حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی باتیں ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ورنہ عام طور پہ دیکھ لیں،
قرآن سے ہدایت لینا ہم نے چھوڑ دیا ہے. قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پر ہم پڑھتے نہیں ہیں. بس بہت کمال ہو گیا تو آپ ایک تفسیر لے آتے ہیں یا نیٹ پہ تفسیر کا مطالعہ شروع کر دیتے، یا قرآن آپ ناظرہ الفاظ پڑھ لیتے ہیں یا اس کا ترجمہ یا جو بھی ہے. اور باقی تو سوچ سمجھ دیکھیں ہماری، یعنی ہم اندھے ہیں اور بہرے ہیں، یعنی یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. یہاں پہ جو الفاظ ہیں نا وہ کیا ہے؟ افانت تسمع الصم او تهدی العمی، کیا آپ جو بہرے ہیں اس کو تو آپ کوئی بات سنا نہیں سکتے، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں میں بات کو گھوم پھرا کے نہیں کروں گا، سیدھی سادی بات ہے. ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، آج کے مسلمان نے، عام ہو یا خاص ہو، جس حیثیت میں بھی ہے، مالی طور پہ، معاشرتی طور پہ، ایک ادنا اگر ایک گدھا گاڑی والا ہے اور جو ملک کا وزیر اعظم ہے، ظاہر ہے آپ اس کے درمیانی ہوں گے. تو ہم سب نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے نہ سننا ہے قرآن کو. دیکھیں یہ تو بالکل واضح بات ہے نا، قرآن تو صدیاں ہو گئی ہم نے چھوڑ دیا ہے. قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پہ یا اپنے لیے ہم سننے کے لیے تیار نہیں. روایتی طور پہ اگر آپ سنتے بھی ہیں، کچھ لوگ درس وغیرہ کا سلسلہ شامل ہے، اور یعنی درس میں کوئی لوگ بیٹھتے ہیں، ہزاروں مدرسین ہیں اور لاکھوں اس کے سننے والے ہیں. میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جو مختصر بات ہے وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. عام اور خاص ہم سب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قرآن کو ہم نے، قرآن میرے لیے نہیں ہے. ہاں اس کی ہم تفسیریں پڑھ لیں گے، اس کو مدرسوں میں پڑھ لیں گے، اس کی صرف و نحو کی تراکیب اور یہ اور وہ، اور اس کے جو شان نزول ہے، اور اس کے فلاں علماء نے کیا بحث کی ہے اور فلاں عالم نے کیا بحث کی ہے، اسی کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں. اپنا سوچ و فکر نہیں ہے ہمارا. متقدمین نے کیا کہا ہے، متاخرین نے کیا کہا ہے، بس اپنی ہماری کوئی رائے نہیں ہے. دیکھیں قرآن تو نور ہے، روشنی ہے. ہم نے دنیا کو روشنی سمجھ لیا ہے. میں عوام سے مخاطب ہوں، علماء سے نہیں ہوں. ہم نے دنیا کو روشنی سمجھ لیا ہے، مفاد دنیا کو. دین کو ہم اندھیرا سمجھتے ہیں. یہ مسئلہ ہے، دین کو ہم اندھیرا سمجھتے ہیں، اور دنیا کو، مفاد دنیا کو، حاصل دنیا کو ہم روشنی سمجھتے ہیں. یہ مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے کان کب کھڑے ہوتے ہیں؟ جب دنیا کے مفاد کی بات ہوتی ہے. ہماری آنکھیں، ہم کب آنکھوں سے کام لیتے ہیں؟ جب ہم دنیا کا مفاد ہوتا ہے تو آنکھوں سے بھی کام لیتے ہیں، کانوں سے بھی. آخرت کی بات نہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. قرآن کو دیکھنا ہدایت کے طور پہ، کتاب نور کے طور پہ دیکھنا ہم نہیں چاہتے. اب یہ آیت جو ہے خاص طور پہ 39 نمبر، یہ ہمارے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان کو سنا نہیں سکتے، اے داعی قرآن. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی دعوت تو ان کے سچے امتی دیں گے. داعی دے گا قرآن کا، جو حضور کا سچا امتی ہو وہ لوگوں کو دعوت دے گا. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے داعی قرآن، تم کن لوگوں کو سنا رہے ہو، کن لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ تو خود ہی گمراہ ہو چکے ہیں، انہوں نے گمراہی کا فیصلہ کر لیا ہے. اور وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پہ میں بات کر رہا ہوں، واضح گمراہی. دیکھیں
واضح گمراہی کیا ہے؟ جب آپ ہدایت سے منہ موڑ کے اور اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف کر لیں، یہ واضح گمراہی نہیں ہے، یہ واضح گمراہی ہے۔ قرآن ہمارے نصاب تعلیم میں بھی شامل نہیں ہے، اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، صدیاں ہو گئی ہیں کہ قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے۔ دیکھیں ایک واضح بات ہے، ہمارا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے، کیا؟ دنیا۔ تو دیکھیں یہ بڑی میں آیت تو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اب یہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ کیا ہم بہرے ہو چکے ہیں؟ یعنی دیکھیں یہ الفاظ قرآن میں اور جگہ بھی آئے ہیں، یعنی گمراہوں کی طرف سے کہ بھئی ہمارے کان جو ہے وہ بند ہے، وفی آذاننا وقر فاعمل اننا عاملون، اے داعی تم اپنا کام کیے جاؤ، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ یہ ہمارا زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ ساری صفات ہم پر فٹ آتی ہیں۔ افانت تسمع الصم، اور یہ بڑا ایک انداز جو ہے وہ ناراضگی کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی ان کے دوسری جگہ ایک آیت ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ ہمارے بارے میں یہ آیت قرآن میں ہے کہ ان کے پاس دل یعنی سمجھ ہے، عقل تو ہے، لیکن یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان کے پاس کان تو ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں میں اپنی مثال اگر دیتا ہوں تو یہ ایک مثال ہی ہے، ورنہ تو کسی بھی درس قرآن کو دیکھ لیں اس کے سامع نہیں ہوں گا۔ ہاں جو قصے کہانیاں بیان کر رہا ہے، جو گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریر کر رہا ہے کسی بھی موضوع پہ، جو اختلافات کی بات کر رہا ہے، جو لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، رلا رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں قصے کہانیوں کے ذریعے، ایسے مقرر موجود ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں دین کی حقیقت نہیں بیان کی جاتی، قرآن تو اکثر بیان نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں یہ واعظین جو ہیں یہ ان کی گفتگو نہ قرآن سے شروع ہوتی ہے نہ قرآن پر ختم ہوتی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں واقعات، اب واقعات میں کیا ہے؟ اپنے واقعات بیان کرتے تھے، ایک دن میں امریکہ گیا، ایک دن میں پٹھان کے گھر گیا، ایک دن یہ ہوا، 2 دن یہ ہوا، اور ہم بڑے دلچسپی سے سنتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں اور ان کے سامعین کی تعداد کو بھی دیکھتا ہوں، جو محض واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ ملین میں ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی ایک ہمارے فیس بک پہ ہے آج کل ایک کہانی بیان کرنے والا، کبھی کبھی اس کی تصویر بھی آ جاتی ہے، مونچھ ہے، داڑھی نہیں ہے، آواز بس اپنے آواز کا جادو جگاتا ہے، اور ہر یعنی واقعات صرف بیان کرتا ہے، اور وہ میں دیکھتا ہوں کہ ملینز میں ہے۔ وہ ہمارا درس قرآن ہے، 4 سال 5 سال اپلوڈنگ کو ہو گئے، ان کے ویورز کو دیکھ لیں، 1 درجن سے بھی کم، 5 ویوز 5 سال میں 5 بندوں نے دیکھا ہے اسے۔ تو ہم تو کوئی گمراہی کی بات نہیں کر رہے، تو قرآن بیان ہو رہے۔ عام طور پہ دیکھ لیں ہماری، دیکھیں ایک بات واضح ہے، ہماری دلچسپی دنیا سے ہے، ہماری دلچسپی کی جگہ یہی دنیا ہے۔ اچھا ایک بات مجھے یاد آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا
کہ مشرکین مکہ نے مشورہ کیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے، وہ واقعہ طویل ہے میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں، تو مشورہ یہ ہوا کہ یہ تو قرآن میں تو واقعات ہیں، ہم جائیں گے روم وغیرہ میں سفر کر کے وہاں سے قصے لاؤں گا اور وہ پھر بیان کروں گا. یہ پلان بنا تھا، قصے میں وہاں سے لاؤں گا. کیوں قرآن میں بھی قصے؟ بھئی قرآن کے قصے تو عبرت کے لیے ہیں، اس میں تفصیل نہیں ہے، جزیات نہیں ہے اس میں. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وادی سینا میں، وادی طوا میں پیغمبری دی. بیوی بچے پہلے ساتھ تھے، پھر پتہ ہی نہیں چلا ان کا بیوی بچے کیا ہوا. جزیات تو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی. اللہ نے منع کیا ہے سورہ کہف کے واقعات میں، جو اہم باتیں تھیں بیان کر دی، باقی ان کی تعداد بیان نہیں کی. بس کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ ایک تو چند نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لے آئے، میں نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا. بس تو یہ میں قصے کہانیوں کی، یہ ویسی میں نے آپ کو بات کی. ہم جو ہے دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، ہم سب یہاں گونگے کا لفظ نہیں ہے، اور سورہ بقرہ میں ہے وہ لفظ سمن بکمن عمیون. یہ مسلمانوں کے بارے میں سمن بکمن عمیون ہے، فہم لا یرجعون. منافقوں کا حال ابتدا میں بیان ہوا ہے نا، تو اس میں اللہ، اب یہ کون تھے منافق؟ مسلمان تھے. سورہ بقرہ مدنی صورت ہے. سمن بکمن عمیون، یہاں دو صفات سمن اور عمیون کی بیان ہو رہی ہے. تو دیکھیں ایک بات جو ہے میں بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، ہم سب لوگ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے. آخرت سے ہم گونگے ہیں اور اندھے ہیں. آخرت پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، جبکہ یقین کی کیفیت ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے. احسان، مقام احسان، مومن تو مقام احسان والا ہوتا ہے. وہ زندگی ایسے گزارتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ہماری تو یہ دونوں کیفیات نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنے اخلاق کو دیکھ لیں. آپ کو غصہ آتا ہے، جذبات طاری ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا اپنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جج کر رہا ہے، میرے اعمال لکھے جا رہے ہیں، میرے رویے لکھے جا رہے ہیں. آپ کو تو یہ احساس نہیں ہوتا. خیر، افانت تسمع الصم. اب یہ آیت جو ہے اپنے طور پہ ایک پورا مضمون ہے، اس میں ہمارے بارے میں واضح گمراہی. آج کا مسلمان واضح گم، اس نے تو دیکھیں، اس میں تو کوئی زیادہ دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے آخرت کو بھلا کے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، تو اس سے زیادہ گمراہی کیا ہوگی؟ باقی تو آپ دیکھ لیں، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. اگر آپ کو ہم دنیا سے اٹھا لیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لیں گے. اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. یا اگر ہم آپ کو وہ دکھا بھی دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو ہم اس پر قادر ہیں. اولین مخاطب تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے جزیرہ عرب پہ اسلام کو غالب کر دیا. کفار اور مشرکین دفع ہو گئے، یا اسلام قبول کر لیا یا چلے گئے. اسلام کو یعنی جزیرۃ العرب پہ اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا ان کی آنکھوں کے سامنے. پھر اس کے بعد حضور کے جانے کے بعد 3 بر اعظم پر مسلمانوں کا بلکہ اللہ کی حکومت قائم ہوئی، اور مسلمانوں نے اس میں اللہ کا قانون نافذ کیا. تو
اچھا، اس میں جو 2 آیات ابھی میں نے پڑھی ہیں 41-42، اس میں اللہ تعالیٰ داعی کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نتائج کی پرواہ نہ کرو، نتائج کے انتظار میں نہ رہو، تم اپنا کام کیے جاؤ۔ یہ آیت نمبر 43 میں یہ مضمون بالکل واضح ہو جائے گا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ بھی چکا ہوں کہ اس وقت مخاطب ان آیات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج داعی قرآن ہے، دیکھیں داعی بھی یہ چاہتا ہے کہ دین غالب ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے اور حکومت اللہ کی ہو جائے۔ تو یہ تو اب یہ ہے نا کہ اس کے لیے جو شرائط پائی جاتی ہیں وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے اور الگ وہ ہے، لیکن خواہش تو ہوتی ہے نا کہ کاش ایسا ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ داعی کو کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کیے جاؤ، تم سیدھے راستے پر ہو، تم اپنا کام کیے جاؤ، اپنے موقف پر ڈٹے رہو، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہو۔ اب تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے موجودگی میں اگر ایک جماعت بن جاتی ہے اور وہ غالب ہو جاتی ہے اور اللہ کا دین غالب ہو جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں اگر تم چلے بھی جاؤ تو اس کے بعد بھی مطلب یہ ہے کہ حکومت تو میری ہے اور سارے نتائج جو ہے میں مطلب وہ کروں گا۔ یعنی دیکھیں اس میں مختصر میں بات کروں کہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر داعی کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ اب یہاں دیکھیں ہم ان سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ بدلہ کس سے؟ آج بدلہ لیا جا رہا ہے ہم سے۔ آج کا مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے اور مغلوب ہے۔ یہ غالب نہیں ہے، مغلوب ہے۔ اللہ کا انتقام ہے، اللہ کا بدلہ ہے، اور یہ رہے گی یہ حالت جب تک آپ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ یہ بات میں یعنی اس وقت اللہ تعالی ہم سے بدلہ لے رہے ہیں ہماری بے دینی کا، ہمارے قرآن کو چھوڑنے کا۔ آج قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اللہ کی رحمت کی بجائے ہم اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ انتقام تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو اگر تم شکست کھا گئے تو یہ میرا بدلہ ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی۔ دیکھیں یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے آج مسلمانوں کی، 1.5 ارب ایک لفظ ہے، 150 کروڑ مسلمان، اور نام کے ہیں یہ بس برائے نام۔ اور اس وقت اللہ کا انتقام ہے، اللہ کا انتقام جاری رہے گا جب تک آپ خود اپنی حالت بدلنے کو تیار نہ ہو، کیونکہ اللہ کا قانون ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک ایک قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ فإنا منہم منتقمون، ہم ان سے انتقام لیں گے۔ فإنا علیہم مقتدرون، ہم ان پر قادر ہیں۔ دیکھیں ہمارا یہ خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو یعنی ایک بالکل بات واضح ہے کہ یہاں دے دو وہاں لے لینا، آخرت سے تو کوئی آیا نہیں ہے اور کوئی آخرت واخرت نہیں ہے، اور بس کھاؤ پیو عیش کرو۔ یہ ہمارے رویے ہیں، ہم اپنے رویوں سے ایسا کہہ رہے ہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی دوزخ ووزخ نہیں ہے، دب کا شب کا ہے بس۔ یہ ہم دیکھیں ایک بات بالکل واضح میں آپ کو بتاؤں، حرام خوری ہو گئی، رشوت، کرپشن،
دھوکہ، فراڈ، یہ سب عام ہے اس معاشرے میں. مطلب ہمیں نتائج کی پرواہ نہیں ہے، نہ نتیجے پر یقین ہے. اللہ کی پکڑ سے ہم نہیں ڈرتے، اللہ کے انتقام سے ہم نہیں ڈرتے. بس یہ مختصر الفاظ ہیں. ہم اللہ کے انتقام سے، اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے بدلے سے ہم نہیں ڈرتے. اللہ کی یعنی دیکھیں، ہم تو آخرت کے تصور سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی پکڑ کا ہمیں نہ خیال ہے، نہ احساس ہے، نہ یقین ہے. یہ ایک جملہ ہے لیکن بس ساری آپ معاشرے کو دیکھ لیں تو ایسا ہی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین فاما نذهبن بک فانا منهم منتقمون او نرینک الذی وعدناہ فانا علیہم مقتدرون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو صریح گمراہی میں ہو اسے راہ پر لا سکتے ہو؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون. یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.